تعاون کے لیے تیار ہیں. لیکن بابر ڈگر صاحب, اس طرح کی باتیں ہم نے دیکھا تھا, بھارت بھی پاکستان کے خلاف کیا کرتا تھا کہ جی ہم نہیں آ رہے, وہ سار کانفرنس ہو رہی ہے جناب پاکستان میں نہ ہو, یا دیگر کو کام ہو رہا ہے پاکستان میں نہ ہو, ہم بائیک آؤٹ کر دیں گے. یہ تو اس سے معاملہ پھر آگے نہیں بڑھ سکتے. کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ درست اپروچ ہے پاکستان کی طرف سے کہ جی جو کچھ بھارت نے کیا پاکستان کے خلاف کیا, ثبوت سب سے شیئر کیے گئے ہیں, سامنے ہیں, تو کیا اب ایک ریاست اگر اس طرح انتہا پسندی دہشت گردی کی طرف ہے تو بالکل اس سے بات چیت ہی نہ کی جائے؟ اسامہ صاحب, بھارت جو کشمیر میں کر رہا ہے, بھارت نے جو بلوچستان میں کیا, بھارت نے جو ٹرائبل ایریا میں کیا, بھارت نے جس طرح سے افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا, سب سے بڑا جرم تو کشمیر والا ہے. میرا مطلب ہے کشمیر کا سٹیٹس جہاں پہ کھڑا ہوا, اس کے بعد ہم بھارت سے کیا, میرا مطلب سلامتی کی کانفرنس ہو رہی ہے, امن کی کانفرنس ہو رہی ہے, وہ ملک جو پورے خطے میں جس نے امن کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے, بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے, اب ہم اس کے ساتھ جا کے بیٹھ کے امن ڈسکس کریں گے؟ میرا مطلب ہے کہ پاکستان کا تو سارا نیریٹو ہی ختم ہو جاتا ہے. اگر ہم اس میٹنگ میں چلے جاتے ہیں, اس میٹنگ میں بیٹھ جاتے ہیں, تو ہمارا جو کشمیر کا سارا بیانیہ ہے وہ تو بحر الکاہل میں جا کے گر جاتا ہے. کس منہ سے ہم جا کے اس میں بیٹھیں گے؟ وہ بھارت جو کشمیریوں پہ جس نے ان کو جیل خانہ بنایا ہوا ہے, جہاں پہ ان کی عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے, جہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے, سکھوں کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے, مائنورٹیز کے ساتھ کیا کر رہا ہے. آپ اپنے منسٹری آف فارن افیئرز کے جو سارے بیانات ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 6 مہینے کے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ بھارت جو دنیا کو کہہ رہا ہے کہ جی ہم امن کے لیے کانفرنس کر رہے ہیں, ہم امن چاہتے ہیں, منہ میں بغل میں چھری منہ میں رام رام. مطلب یہ ہے کہ آپ ویسے تو آپ امن کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. افغانستان میں جس طرح سے جو حال کیا اس نے, جس طرح سے وہاں پر جا کے بیڑا غرق کیا, اور اس کے بعد ابھی بھی جس طرح سے وہ ڈیسپریٹ ہوا تھا کہ کوئی ایسی قوت کھڑی ہو جو طالبان کے ساتھ وہاں پر کھڑی ہو جائے اور وہاں کا امن تباہ ہو جائے. جس طرح سے وہ پنج شہر میں جا کے وہ ترلے منتیں کرتا رہا ہے اور وہاں پہ ایک پیرل فوج کھڑی کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے, وہ امن کا خواہاں ہے. امن کا خواہاں ہوتا تو آج طالبان کے ساتھ کھڑا ہوتا کہ جی یہ گورنمنٹ بن گئی, امن قائم ہو گیا, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. صحیح. کیا آپ کی نظر میں غلام صاحب یہی درست اسٹریٹجی ہے؟ یہ بات صحیح ہے بابر صاحب کی کہ جس طرح سے ان کی طرف سے جو بیانات آتے ہیں, میں دیکھ رہا تھا کہ جو بھارت کی سب سے بڑی ریاست ہے اس کا حکمران وزیر اعلیٰ وہ یوگی آدتیہ ناتھ ہے, تو بی جے پی کا ہی وہ بڑا کہا جاتا ہے جی مین رہنما, اور کہتے ہیں جی مودی کے بعد وہ وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہوگا بی جے پی کی طرف سے. اس نے کہا جی ہم سٹرائکس کریں گے افغانستان طالبان کے خلاف, ہم نے ایئر سٹرائکس کرنی ہے. وہ تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے, اور مسلمانوں کے خلاف میں وہ جملے نہیں دہرا سکتا کہ اس کی کس طرح کی تقریریں ہیں کہ قبروں سے نکال کر مسلمان عورتوں کے ساتھ کیا کیا جائے, تو وہ اس طرح ایکسٹریمسٹ ہے. تو جہاں پر اس طرح کے لوگ حکمران ہوں گے, کیا پاکستان کو بالکل پھر اس کو انگیج ہی نہیں کرنا چاہیے اس ریاست؟ دیکھیے جو بھارت ہے, اگر آپ ایک طرف صرف سلامتی کانفرنس دیکھیں, سلامتی کا کیا مطلب ہے اور بھارت کا کیا مطلب ہے. بھارت کا مطلب ہے اقلیتوں کے ساتھ ظلم, بھارت کا مطلب ہے مسلمانوں کو مارنا, مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچانا. بھارت کا مطلب ہے کہ آپ کے جو وہاں پہ دوسری اقلیتیں ہیں ان کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا, عورتوں کے اوپر تشدد کرنا, باقی تمام جو جرائم پورے دنیا میں کمٹ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام اگر اکٹھے کر دیے جائیں انسانی حقوق کے حوالے سے تو وہ بھارت کر رہا ہے. تو سلامتی کون سی اور اس کے ساتھ یہ کانفرنس کون سی, اور بھارت اور سلامتی کا نام کٹے لینا میرا خیال ہے یہ اس سے بڑا مذاق نہیں ہے. یہ پنجابی کا ایک وہ مقولہ ہے نا کہ اکھوں انی نام چراغ بھی تو یہ سلامتی یہ کریں گے. اور دوسری ایک اور خبر آپ لے لیں کہ یہ معید یوسف صاحب تو شاید جانے کے لیے پر تول رہے تھے. یہ حقیقت بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ ان کی تقریریں سنیں, ان کی باتیں سنیں, کبھی یہ سی پیک کو بات کرتے ہیں, کبھی یہ پاکستان کی جو ایئر ہے ہمارا استعمال فضائی حدود کا اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو یہ سلامتی کی اس میں ان کی بڑی خواہش تھی کہ یہ اجیت دوول کے ساتھ جا کے بات چیت کریں, مل لیں, لیکن ظاہر ہے کہ سلامتی کے ضامن یہاں لوگ ہیں اور یہاں پہ بڑے قریب سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. بھارت کو اب اس طرح سے کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بھی ہے نا کہ بھارت اب کیا واویلا کرے گا. آپ کو پتا ہے وہ کس طرح سے میڈیا کو استعمال کرتا ہے, اس کے پاس زیادہ طاقت ہے, انگریزی چینل اس کے زیادہ ہیں, سوشل میڈیا پر اس کے پاس بہت زیادہ پریزنس ہے, آبادی بھی اس کی بہت زیادہ.
تو وہ کہے گا دیکھیں جی امریکہ کو اپنے آقاؤں کو کہے گا, یورپین یونین کو, دیگر مالک کو, ہم چاہتے ہیں دیکھیں یہ پاکستان آتا ہی نہیں ہے جی, ہم تو بات چیت چاہتے ہیں, پاکستان کرتا ہی نہیں جی, پھر آپ ہم سے کیا کہیں گے, ہم تو چاہتے ہیں خطے میں امن ہو, یہ دیکھیں پاکستان آ ہی نہیں رہا, بات ہی نہیں کر رہا, یہ تو ہمارے خلاف ہی ہے ہر طرح سے, یہ تو آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتا. دیکھیں اس وقت اسامہ غازی صاحب بھارت نہ قدرتی طور پہ ارریلیونٹ ہو گیا ہے افغانستان کے حوالے سے اور اس خطے کے حوالے سے. وہ اپنی سلامتی کی بات کرتا ہے تو اپنے ساتھ ہی کرے, وہ اپنے لوگوں کو بلا کے اپنی داخلی سلامتی کی بات کرے, کیونکہ وہاں تو ٹوٹ پھوٹ اور وہاں کی جو وہاں لوگ ہیں وہ اس سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. تو وہ خطے کی سلامتی کا فکر نہ کرے, خطے کی سلامتی جو ہے وہ کہیں خراب نہیں ہو رہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے وہ بالکل ارریلیونٹ کنٹری ہے, کیونکہ اس نے جو کچھ وہ وہاں کیا ہے, وہاں افغانستان کے جو اب نئی حکومت ہے وہ بھی اس کو سمجھ رہی ہے, جو ارد گرد کے ممالک ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں, اور اب ایک ٹریپ بچانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دوبارہ سے انگیج کرے خطے کے ممالک کو بشمول پاکستان کو, اور پھر وہی گیم وہی کھیل وہاں پہ کھیلے اپنے آقاؤں کے ساتھ مل کر جو اس سے پہلے کھیلتا آیا ہے. یہ کھیل کھیلنے کی اب اجازت نہیں دی جائے گی ان کو, اور یہی ہمارے قومی سلامتی کے جو وزیر اعظم کے معاملے ان کا یہ خصوصی فیصلہ ہے. اب سی پیک کے معاملے میں دیکھیں, اب پاکستان کا مستقبل کا سب سے بڑا پروجیکٹ آپ نے جس طرح بھی جس لحاظ سے بھی اس کو لے لیں وہ سی پیک نظر آتا ہے. چاہے افغانستان سے آپ نے آگے تجارت کرنی ہے, یہ جو ہم مسائل ڈسکس کر رہے ہیں مہنگائی کے, بے روزگاری کے, غربت کے, اس سے نکلنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کو سی پیک نظر آئے گا. گوادر پورٹ, اس کے توانائی کے جو پروجیکٹ, ہر چیز, انڈسٹریلائزیشن, سب اس سے جڑتی ہے. تو وہ معاملے خصوصی کہتے ہیں بابر ڈوگر صاحب کہ جی امریکہ اور بھارت مل کر یہ دونوں اس کے خلاف ہیں, اس کو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں سی پیک کو. تو وہ جب کہہ رہے ہیں تو اب یعنی یہ ہم صرف بیانات دے سکتے ہیں, اس کے علاوہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. دوسرا یہ ہے کہ ہم بائیک آؤٹ کر دیں بھارت کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ, اس طرح سے بات چیت میں ہی آگے نہ بڑھے. اسامہ صاحب دیکھیں, بھارت کے ساتھ تو آپ کا بائیک آؤٹ پہلے ہی چل رہا ہے, اور بات یہ ہے کہ بھارت آپ کا ہمسایہ ملک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن ہو, سلامتی ہو, لیکن بھارت اس خطے میں امن اور سلامتی کا سب سے بڑا دشمن ہے. منیمم کیا ہوگا آپ کا خیال ہے کہ بھارت اگر جو وہ کشمیر میں کر رہا ہے, وہ 5 اگست والا معاملہ 2019 کا واپس لیتا ہے, تب آپ کا خیال ہے کوئی اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ بھارت کے ساتھ اس وقت تک کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے جب تک وہ 5 اگست کا فیصلہ واپس سے نہیں لے گا. یہ ہماری, اور آپ سمجھتے ہیں بالکل صحیح, تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا, بالکل ٹھیک ہے. پھر اگر ہم نہیں کرتے اس کا مطلب کہ ہم نے کشمیر کے 1 کروڑ مسلمانوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا, ہم نے جو پلیبیسائٹ والا ایشو تھا اس پہ بھی سمجھوتا کر لیا, ہم نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے, چھوٹی چھوٹی گینز کے لیے ہم نے 1 کروڑ مسلمانوں کی بلی دے دی, ان کو قربان کر دیا. پھر یہی ہے نا, پھر ہم تو اپنے اصولی موقف سے ہٹ گئے, قائد اعظم کے اصولی موقف سے ہٹ گئے. تو سمجھا یہ تو پاسبل نہیں ہے. پاکستان کے 22 کروڑ عوام بھوکے رہ لیں گے, لیکن اس چیز مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. غلام صاحب منیمم کیا ہے بھارت سے کسی بھی طرح کے کوئی انگیجمنٹ, مذاکرات, کہیں کوئی بات چیت, کیا منیمم ہوگا پاکستان کی طرف سے کہ جی کم از کم اتنا کیا جائے, اپنی کوئی نیک نیتی دکھائی جائے, پھر ہم کوئی بات چیت آگے بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ اس بات کے اوپر اس کو بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ 5 اگست 2019 میں جو اس نے کیا وہ غلط تھا. وہ تو کہتا ہے کہ ہم نے جو کچھ کر لیا وہ کر لیا, آگے چلیں. جہاں پہ جس فورم کے اوپر بھی چلے جاتے ہیں وہاں پہ یہی بات کرتا ہے کہ آگے چلے. تو آگے کیسے چلا جا سکتا ہے؟ پہلے انڈو کرے 5 اگست 2019 کے تمام معاملات, پھر اس کے بعد اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ آگے ہم سلامتی کے حوالے سے آگے کیا لاہ عمل اپنائیں گے اور کس طرح سے ہم آگے چلیں گے. تو یہ اس کے علاوہ جو بات چیت ہے وہ تو بالکل بابر ڈوگر صاحب کی بات سے میں مکمل جو ہے وہ اتفاق کرتا ہوں کہ وہ بالکل پھر ہم نے تو اپنے کشمیری بھائیوں کا ایک بات بڑی اچھی آپ نے کہ غلام صاحب کیا ہے, کم از کم اس خطے میں علاقے میں ارریلیونٹ نظر آ رہا ہے, کیونکہ روس, چین, پاکستان, ترکی, افغانستان, ازبکستان, یہ سب ایک طرح سے نظر آ رہے ہیں کہ مستقبل میں کس طرح افغانستان میں اکٹھے ہو کر چلنا ہے. تو بھارت اب دوسری طرف جا رہا ہے, وہ کوآڈ, وہ کہیں جاپان, امریکہ, آسٹریلیا, ان کی طرف وہ جا رہا ہے. اور شاید یہ اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ ایک کوشش کر رہا ہے کہ خطے کے ممالک بھی چلیں, کسی نہ کسی اس کو راستہ بنے, ایکسیپٹنس اس کو یہاں پر مل سکے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.